ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ اور یہ اس لیے ہے کہ جس نے اتنی ہی اذیت پہنچائی جتنی اسے اذیت پہنچائی گئی تھی، پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ تو آج سورہ حج کی آیت نمبر 60 سے بیان ہے۔ آگے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور بے شک اللہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور یہ مشرکین اس کے سوا جس کی عبادت کرتی وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک اللہ بہت بلند، نہایت بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے زمین سرسبز ہو گئی؟ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت لطف کرنے والا اور نہایت خبر رکھنے والا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، تمام تعریف کیا ہوا۔ تو آج سورہ حج کی آیت نمبر 60 سے بیان ہے جن سے۔ اب پچھلی آیات میں اگر آپ کو یاد ہو جو کل درس گزرا تھا، ان لوگوں کا اجر اور ثواب بیان کیا تھا جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، وہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے یا اللہ کے راستے میں طبعی موت مر گئے، دونوں صورتوں میں۔ یعنی پچھلی آیتوں میں ان لوگوں کے اجر اور ثواب کا بیان تھا جنہوں نے ہجرت کی، مہاجرین، اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، یا اللہ ہی کے راستے میں قتل نہیں ہوئے، طبعی موت مر گئے مگر اللہ کے راستے میں ان کو موت آ گئی۔ اچھا، اب آگے جو بیان شروع ہوا آج سے، اب اس میں اللہ نے خبر دی ہے کہ جو مسلمانوں کے اوپر زیادتی کرے گا اس کے خلاف اللہ مسلمانوں کی مدد فرماتا رہے گا۔ جو مسلمانوں پر زیادتی کرے، جو مسلمان
جو مسلمانوں کے اوپر زیادتی کرے گا اس کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرماتا رہے گا. اور اسی لیے پھر ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی ظالم کو ویسی ہی سزا دے، یعنی اگر کسی نے کسی مسلمان کے اوپر زیادتی کی ہے تو پھر اب وہ مسلمان اس ظالم کو ویسی ہی سزا دے جیسی اس نے زیادتی کی ہے، جیسی اس نے مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے. اور بدلہ تو لے مگر حد سے زیادہ بدلہ نہ لے، اتنا ہی بدلہ لے جتنی تکلیف اس کو پہنچائی گئی ہے اسی کی اتنی ہی تکلیف اس کو پہنچائی جائے جن سی ہے، حد سے نہ بڑھے. اچھا، اب اس کے باوجود جو ظلم کرنے والے اگر اس مسلمان کے اوپر زیادتی کرے، اپنی بھئی اس نے تو اس زیادتی کا بدلہ لیا اور اتنا ہی لیا جتنا اس نے زیادتی کی تھی، مگر اگر وہ اس کے باوجود زیادتی کرے تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کے خلاف مسلمانوں کی مدد فرمائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاف کرنے والا ہے اور ان کی بخشش فرمانے والا ہے. اچھا، اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ ان مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی جو محرم کے مہینے کی آخری تاریخوں میں مسلمانوں پر انہوں نے حملہ کر دیا. اب مسلمان جو ہیں کہ ان مبارک مہینوں میں یہ لوگ آپس میں لڑا نہیں کرتے تھے. اب مسلمانوں نے مبارک مہینے کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے کوشش کی کہ ہم نہیں لڑتے، مگر انہوں نے حملہ کر دیا جو ان سے مشرکوں نے. تو مسلمانوں نے بہت کوشش کی کہ نہ لڑا جائے، مبارک مہینہ ہے، محرم چل رہا ہے، مگر وہ اپنے حملے میں آگے بڑھتے چلے گئے. تو اب مسلمان پھر ظاہر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے سامنے پھر ثابت قدم رہے. تو اب جب مسلمان پھر آگے سے اپنے بچانے کے لیے اور پھر ثابت قدم رہے تو اللہ نے مشرکوں کے خلاف مسلمانوں کی مدد فرمائی. یہ اس آیت کا شان نزول ہے. اس آیت کا جن سے یہ شان نزول ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص جتنا ظلم کرے اسے اتنی ہی سزا دینا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ عدل اور انصاف ہے. قرآن پاک کی ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو شخص جتنا ظلم کرے اسے اتنی ہی سزا، اس سے آگے بڑھو گے تو اب تم ظلم کے اندر آ جاؤ گے، تم ظلم کرو گے اور زیادتی میں آ جاؤ گے اور گرفت میں آ جاؤ گے. تو جو شخص جتنا ظلم کرے اسے اتنی ہی سزا دینا یہ عدل ہے اور انصاف ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ظالم کو معاف کر دینا بہرحال بہتر بھی ہے اور افضل بھی ہے. جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے اگر آپ اس کو معاف کر دیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نیکی بہتر بھی ہے اور افضل بھی ہے. لیکن اگر آپ اس نے جتنا آپ کے اوپر ظلم کیا ہے اتنی ہی آپ اس کو سزا دیں تو یہ کوئی ظلم یا زیادتی نہیں ہے بلکہ یہ عدل اور انصاف ہے. تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو شخص جتنا ظلم کرے اس پر اتنے ہی ظلم یا اسے اتنی ہی سزا دینے کی اجازت ہے. اور وہ جو سزا ظلم نہیں سزا، اب وہ جو سزا ہے وہ عدل اور انصاف کہلائے گا. وہ سزا عدل اور انصاف کہلائے گا جن سے. تو
بہرحال یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کا ذکر آیا کہ تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب اتنی ہی سزا دینا یہ تو عدل اور انصاف ہے، لیکن بدلہ لینے کی بجائے اگر اس ظالم کو آپ معاف کر دیتے ہیں، گو کہ آپ کو اجازت ہے کہ جتنا اس نے آپ کے اوپر ظلم کیا یا جو اس نے آپ کے اوپر زیادتی کی اتنا آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو معاف کر دیں تو یہ پھر اللہ کے نزدیک بہتر بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے، یعنی حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، اس وقت ایک منادی اعلان کرے گا۔ وہ کہے گا، اعلان کرنے والا، جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ کون؟ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ اس میدان میں یہ آواز دی جائے گی۔ تو اب یہ اعلان کرے گا۔ اچھا، پھر دوسری مرتبہ پھر اعلان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم، اللہ کے ذمہ کرم، جس کا اجر ہے ہی اللہ کے پاس۔ یہ کون بندہ ہے جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم، اس کے جو کرم کا سمندر ہے، اس کی ذمہ داری اس کے ذمہ کے اندر ہے، اس کا اجر جن سے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اب پوچھا جائے گا دوسری مرتبہ کی بات کہ وہ کون ہے جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے؟ تو منادی کہے گا، ان لوگوں کا جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ بھئی بدلہ لینے کی اجازت آپ کو قرآن اور حدیث دے رہی ہے، آپ لیجئے بدلہ۔ جس نے آپ کے اوپر زیادتی کی ہے، جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا، آپ اس ظلم کا بدلہ لیں۔ اور وہ بدلہ لینا کوئی ظلم بھی نہیں ہے، کوئی زیادتی بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، عدل اور انصاف ہے قرآن اور حدیث کے دائرے میں۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو معاف کر دینا یہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ تو اب جب پوچھا جائے گا کہ وہ کون بندہ ہے جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، جس کو کہا جا رہا ہے، تو کون بندہ ہے وہ جون سے؟ تو اور جنت میں داخل ہو جائے وہ بندہ جون سے، تو اب اس کو کہا جائے گا کہ وہ جو منادی کہے گا ان کا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ان کے ظلم، یعنی کہ اس کی انٹرپریٹیشن میں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے، جو لوگوں کو ان کے ظلم اور زیادتی کے باوجود معاف کر دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم کے پر ہوگا، اللہ کے ذمہ کرم پر ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب و کتاب، بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب ہوگا ہی نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جب ظلم ہوتا تھا یا زیادتی ہوتی تھی تو یہ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، یہ اس ظلم اور زیادتی والوں کو معاف کر دیتے تھے۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خطاؤں سے درگزر فرماتے تھے، اور ان جو لوگ اور جتنی زیادتیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی گئیں، جتنا ظلم وہاں کیا گیا حضور کی بارگاہ میں،
مگر حضور درگزر فرماتے تھے، اور اس ٹاپک کے اوپر یا اس پرسپیکٹو کے اندر کانٹیکسٹ کے میرے کتنے ہی لیکچرز موجود ہیں جو ان سے کہ حضور نے کیسے کیسے لوگوں کو معاف کیا کہ جو انسانیت کے تصور سے بھی باہر ہے، انسانیت کے تصور کے. تو حضور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر فرماتے تھے، اور جو لوگوں کی طرف سے زیادتیاں ہوتی تھیں تو حالانکہ آپ بدلہ لینے پر قادر تھے مگر آپ ان کو معاف کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے. تو ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ میں نے بی بی عائشہ صدیقہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ حضور جو ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے آگے جا کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور جو ان سے آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا کرتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے متعلق وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی جو غالباً حضرت انس والی ہے کہ جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، جن کے لیے قیامت والے دن آواز دی جائے گی کہ وہ لوگ کہاں ہیں، وہ کھڑے ہوں گے. حالانکہ قرآن اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم کرے یا زیادتی کرے تو آپ اس کا اتنا ہی بدلہ اس سے لے سکتے ہیں، اور یہ بدلہ لینا کوئی زیادتی یا ظلم نہیں ہے بلکہ عدل اور انصاف ہے جن سے. مگر اس کے باوجود آپ اس کو معاف کر دیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قیامت والے دن ندا کی جائے گی اللہ کی طرف سے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو ان سے کہ جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں. اور پھر کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا. آگے فرمایا ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر. یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ سننے والا ہے. یعنی مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے ہے کہ اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے، اللہ اس پر قادر ہے. بھلے دوسری جماعت جتنی مرضی مضبوط ہو، جتنے مرضی مضبوط لوگ ہوں، اللہ اس پر قادر ہے. یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. تو مظلوم کی مدد کرنا اللہ جو چاہے وہ قادر ہے اس پر، اور یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور اس سے یہ ظاہر ہے کہ وہ کبھی دن کو بڑھاتا ہے، کبھی رات کو کم کر دیتا ہے، اس کی قدرت کے اندر ہے. اور کبھی رات کو بڑھاتا ہے اور دن کو کم کر دیتا ہے. اس کے سوا کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا ان چیزوں کے اوپر. یہ وہی ہے جو ان چیزوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے. جو ایسا قدرت والا ہے وہ جس کی چاہے مدد فرمائے اور جسے چاہے غالب کر دے. تو مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اللہ سب کی باتیں سننے والا ہے. یہاں یہ بات بھی کہی گئی کہ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. ہر شخص کا ہر عمل وہ دیکھ رہا ہے، کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، کسی کی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ کسی کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہے، کوئی چیز جو ان سے ہے. تو اشارتاً اصل میں یہ بات کہی گئی کہ جیسے کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں اور کبھی کی راتیں، ایسے ہی کبھی کافر جو ان سے ہیں وہ غلبہ پا لیتے ہیں مسلمانوں کے اوپر جو ان سے، اور کبھی مومن جو ہیں آپ دیکھ لیں کتنے واقعات آپ کو ملیں گے جنگوں کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی جنگوں میں نقصان بھی ہوا اور کتنی جنگوں میں فتح بھی ہوئی جو ان سے ہے. تو کافروں کا غلبہ دیکھ کر
وقتی طور پر مسلمانوں کو اپنے دل چھوٹے نہیں کرنے چاہیے، سمجھایا یہ جا رہا ہے ان سے، بلکہ اپنے جو اقوال ہیں اور اپنے افعال ہیں یا اپنے جو اعمال ہیں ان کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے جو ان سے. جیسے کہ بعض لوگ کافروں کو، جب بعض جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ یہ بھی بات کرتے کہ یہ جو کافر ہیں ان کے پاس دولت بڑی ہے، ان کے پاس پیسہ بڑا ہے، ہم کمزور رہ گئے. اس کے کیسے کیسے جواب قرآن پاک نے دیے. نہیں، آج اللہ نے تمہیں جو دیے یہ اللہ نے دیے. جس دن وہ کھینچنے پر آیا سب کچھ تم سے واپس کھینچ لے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا. تمہاری ساری دولت، سارا پیسہ ایک بیماری کے اوپر نکل جائے گا، ایک مقدمے کے اوپر نکل جائے گا تمہاری ساری دولت اور پیسہ جن سے. اس لیے وقتی طور پر کافروں کے تسلط سے جن سے پر یہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. جن سے دولت کا اور ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ اپنی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں آخر مسلمانوں کو ہی فتح بھی عطا فرماتا ہے اور غلبہ بھی عطا فرماتا ہے اور کامیابی بھی عطا فرماتا ہے اور نصرت بھی عطا فرماتا ہے. یہ چیز ہے. بہرحال آگے فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہے. وہ وہی باطل ہے، حق وہی ہے. بس قرآن، حدیث، اللہ کا رسول، اللہ ہی حق ہے. اللہ کے سوا جس کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے. اور اسی لیے اللہ ہی بلندی والا ہے اور بڑائی والا ہے. اب یہ مدد فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اللہ ہی حق والا ہے، اس کا دین حق ہے، اسی لیے اس کی عبادت کرنا بھی حق ہے. جب اللہ حق ہے، اس کا دین حق ہے، تو پھر اسی دین کی عبادت کرنا بھی حق ہے. اور مسلمانوں سے چونکہ اللہ نے ایک مدد کرنے کا وعدہ فرمایا، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے اپنے وعدے میں؟ یہ کسی دنیا دار کا وعدہ نہیں ہے جو ایک مرتبہ نہیں 10 دفعہ وعدہ کرتا ہے اور جھوٹا وعدہ کرتا ہے اور وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ اللہ کی مدد کے مستحق ہیں. اور جو مشرکین ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ سب باطل ہیں، اور وہ تو عبادت کا کوئی حق بھی نہیں رکھتے. اس لیے یہ مدد فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اللہ ہی اپنی قدرت سے ہر چیز پر غالب ہے، کیونکہ اس کی تو کوئی شبیہ نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی مثل ہے. اور وہ کافروں کی منسوب، جو کافر اس کی طرف باتیں منسوب کرتے ہیں، وہ اس کی شان کے لائق بھی نہیں ہے جو ان سے ہیں. اور وہی عظمت والا ہے، جلال والا ہے اور بڑائی والا ہے. وہی آگے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، خبردار بھی ہے. صرف مہربان ہی نہیں ہے، خبردار بھی ہے. وہ جو تم پر مہربانی کر رہا ہے نا، وہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے. لوگ صرف تمہارے ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ تمہارے اندر کو بھی جانتا ہے.
जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है, और बेशक अल्लाह ही बेनियाज तमाम तारीफों का मुस्तहिक है। अब इससे पीछे अल्लाह की कुदरत के ऊपर एक दलील ये दी गई कि दिन और रात को कहीं कम कर देता है, कहीं ज़्यादा कर देता है। अब यहाँ उसकी कुदरत पर एक दलील और दी गई कि क्या तुमने ये नहीं देखा कि खुश्क ज़मीन पर जब अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है तो खुश्क बंजर ज़मीन भी जो है वो सरसब्ज व शादाब हो जाती है नबातात से, सरसब्ज व अब ये वो अपनी कुदरत की एक और दलील दे रहा है। और रुई की तरह के पत्ते और टहनियां उस बंजर नुमा पत्थर नुमा जमीन को चीरते हुए, उसके दिल को चीरते हुए बाहर निकलना शुरू होती हैं। जिनसे ये अल्लाह की अपनी कुदरत की एक और निशानी बयान कर रहा है कि वो तो ठीक है, मैं चाहूं तो दिन में रात को दाखिल कर दूं, मैं चाहूं तो रात में दिन को दाखिल कर दूं। मगर क्या तुमने कभी बारिश को नहीं देखा? क्या कभी तुमने पानी पर गौर नहीं किया? मेरी कुदरत की इस दलील को नहीं तुमने देखा कि मैं जब पानी बरसाता हूं तो वो पानी जो उनसे वो जमीन नबातात से सरसब्ज व शादाब हो जाती है। ये अल्लाह की कुदरत की एक जबरदस्त निशानी है। मगर निशानियां अल्लाह ने सिर्फ उनको अता फरमाई हैं जो कुरान और हदीस का दर्द रखते हैं। वो अल्लाह की निशानियों को देखती हैं और अल्लाह की निशानियों को समझती हैं। मगर जो लोग दुनियादारी और दुनिया की गंदगी और पैसे के अंदर मुलव्वस हैं, जिनको हलाल और हराम की तमीज नहीं है, जिनको सच और झूठ की तमीज नहीं है, जिनको मालूम ही नहीं है कि कुरान और हदीस में अल्लाह के क्या अहकामात बयान हुए हैं, वो लोग हैं जो अल्लाह की कुदरत की निशानियां सामने देखते हुए भी अंधे हैं। इसीलिए 2-3 दिन पहले का लेक्चर यही था कि जिसमें उस हदीस का जिक्र हुआ था कि हुजूर ने फरमाया कि आंखें ये नहीं है, आंखें वो हैं जो दिल की आंखें हैं। दिल की आंख देखती है हर चीज को, सर की आंख ये तो सिर्फ एक तमाशा है, जो लगा हुआ तमाशा देख रही है। तो फरमाया जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सब चीजों का हकीकी मालिक वही है, और इस मलकियत में कोई उसका शरीक नहीं। अल्लाह हर चीज से बेनियाज और अपने अफ़आल और सिफात में तमाम तारीफों का मुस्तहिक है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तफसीर कुरान का ये लेक्चर इंग्लिश में सुनने के लिए बराह करम डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें।